حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تیتلانوس تھا، آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ ادھر تیتلانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہ نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تیتلانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تیتلانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تیتلانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تیتلانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خانہ نے کہا، اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی تیتلانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تیتلانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اسرائیل کی موجودہ حکومت سے اس پر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اول تو اس حکومت کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ روس اور یورپ کے نصارہ کی مشترکہ چھاؤنی ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قائم کر رکھی ہے۔ ایک دن کے لیے بھی اگر حکومت روس و امریکہ و دیگر ممالک یورپ اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹا لیں تو دنیا کے نقشہ سے ہی مٹ جائے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی، طبعی طور سے وقت موعود پر ہوگی، اور وقت موعود قرب قیامت میں آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، جیسا کہ احادیث صحیح متواترہ میں اس کی تفصیل بتائی گئی۔ اب دوسرا وعدہ کیا تھا؟ دوسرا وعدہ فی الحال عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا۔ یہ اس وقت پورا کر دیا گیا جس کے پورا ہونے کے خبر سورہ نساء کی آیت میں اس طرح سے دی گئی ہے۔ کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً ان کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرا وعدہ کیا تھا؟ تیسرا وعدہ یہ تھا کہ ان کو دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنا، جیسا کہ ترجمہ ہے، میں وہ اس طرح پورا ہوا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب غلط الزامات کو صاف کر دیا۔ مثلاً یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نسب کو مطعون کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس الزام کو یہ فرما کر صاف کر دیا کہ وہ محض اللہ کی قدرت اور اس کے حکم سے بلا باپ کے پیدا ہوئے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور
دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ اب چوتھا وعدہ کیا تھا؟ جاعل الذین اتبعوک میں ہے کہ آپ کے متبعین کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھا جائے گا۔ یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ یہاں اتباع سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعتقاد اور اقرار مراد ہے۔ ان کے سب احکام پر ایمان و اعتقاد کی شرط نہیں، تو اس طرح نصارہ اور اہل اسلام دونوں اس میں داخل ہو گئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے معتقد ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ صرف اتنا اعتقاد نجات و آخرت کے لیے کافی نہیں، بلکہ نجات و آخرت پر موقوف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام احکام پر اعتقاد و ایمان رکھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قطعی اور ضروری احکام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں۔ نصارہ نے اس پر اعتقاد و ایمان اختیار نہ کیا، اس لیے نجات و آخرت سے محروم رہے۔ مسلمانوں نے اس پر بھی عمل کیا، اس لیے نجات و آخرت کے مستحق ہو گئے۔ لیکن دنیا میں یہودیوں پر غالب رہنے کا وعدہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر موقوف تھا۔ وہ دنیا کا غلبہ نصارہ اور مسلمانوں کو بمقابلہ یہود ہمیشہ حاصل رہا اور یقیناً قیامت تک رہے گا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا، اس وقت سے آج تک ہمیشہ مشاہدہ یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ بمقابلہ یہود ہمیشہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے۔ انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں گی۔ اب پانچواں وعدہ کیا تھا؟ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا تو وعدہ بھی اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ آیت میں ارشاد ہے ثم الی مرجعکم فاحکم